اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کھیل کے بارے میں کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر نظر رکھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کرنے کی، گھوڑ سواری کرنے کی، نشانہ بازی اور تیر اندازی کرنے کی، اور اسی طرح دو نشانات لگا کر ان کے درمیان دوڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو تعلیمات دی ہیں۔ اور شریعت اسلام نے مسلمانوں کو لہو و لعب چیزوں سے منع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کے عمدہ ہونے میں یہ ہے کہ وہ ہر بے فائدہ چیز کو چھوڑ دے گا۔ اور قرآن کریم نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی جہاں صفات بیان کی، وہاں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ بے فائدہ اور فضول چیزوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بالکل باعزت طریقے سے شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس چیز کی طرف بالکل کسی بھی قسم کی توجہ اور اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یہ اہل ایمان اللہ کے بندوں کی صفات ہے۔ اسلام نے ہمیں بالکل بے فائدہ چیزوں سے ہمیں کاٹ دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا کہ اس میں انسان کا دینی اور دنیاوی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں، نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اور اسلام کے نظریہ کھیل، جہاں پر یہ چار بنیادی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انسان کا صرف صراحتاً بدن کا فائدہ ہی فائدہ ہے، ذہنی سکون بھی ہے، بدن کی مضبوطی اور قوت بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں ایسے کھیل کود کی اجازت دی کہ جس میں انسان کے بدن کی مضبوطی اور اس کی صحت کی تندرستی بھی ہو اور اس کے ذہنی سکون بھی موجود ہو، اور ہر ایسے کھیل سے منع کیا ہے جو بے فائدہ، جو لہو و لعب اور کھیل تماشے میں چلا جائے۔ لہٰذا موجودہ دور میں فٹ بال ہو، ہاکی ہو، کرکٹ ہو، اس کو صحت کے انداز تک کھیلنا، اس کی اسلام نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کرہ اللہ ثلاثا، اللہ کو تین چیزیں ناپسند ہے۔ ایک فرمایا قیل وقال، فضول میں ہر چیز کے بارے میں سوالات اٹھانا اور اس کے اندر نکتہ چینی کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اضاعت المال، اپنے مال کو ضائع کرنے سے اسلام نے منع کیا۔ اور کثرت السؤال، اور فضول میں سوالات کرنا، ہر چیز کے بارے میں بے فائدہ سوالات کرنا کہ جس سے مقصود اپنے علمی فائدہ نہ ہو، اپنی معلومات میں اضافہ مقصود نہ ہو، صرف یہ مقصود ہو کہ بس اس چیز پر سوال اٹھایا جائے، اگلے کو شکوک اور شبہات میں ڈال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ تینوں چیزیں ناپسند ہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ جہاں ضرورت کے مطابق مال لگانا ہو، ضرورت اور جائز جگہوں پر، تو وہاں پر بھی آپ ضرورت کے مطابق لگائیں گے۔ اس سے زیادہ آپ نے لگایا، فضول خرچی کی، تو قرآن نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کھیل اور کود کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی جس میں مال کا ضیاع ہو، جس میں وقت کا ضیاع ہو، جس میں دینی اور دنیاوی کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ موجود نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے ہمیں غیر کی مشابہت سے بھی منع کیا، فرمایا کہ جو غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا مسلمان اور یہودیوں کے روزے کے درمیان صرف سحری کرنے کا فرق ہے کہ یہود سحری نہیں کرتے تھے، مسلمان جو ہیں وہ سحری کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی عبادات میں بھی اور اپنے طور طریقے میں بھی غیر کی مشابہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اگر ہم موجودہ دور کی بسنت بازی پر آئے، پتنگ بازی پر، اس میں ہم دیکھیں تو دنیا کا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ موجود نہیں، مال کا ضیاع، فضول میں مال ضائع ہو رہا ہے، وقت کا ضیاع، وقت ایک ایسی چیز پر لگ رہا ہے جس کا دینی اور دنیاوی کسی قسم کا کوئی فائدہ موجود نہیں۔ اپنی بدن کی قوت اور سوچ اور فکر کی طاقت ایک ایسی چیز میں استعمال ہو رہی ہے جس کا دینی اور دنیاوی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دنیا کے نقصانات کو دیکھیں تو وہ انتہائی کئی گنا زیادہ ہے۔ مال کا ضیاع وہاں پر ہے، آتش بازی وہاں پر ہے، فضول میں لائٹنگ کرنا، محافل کا انعقاد کرنا ایک فضول اور لایانی کام ہے۔ اپنے مالوں میں سے کی مقدار میں سے، رقم میں سے لاکھوں کے پیسے فضولیات میں لگا دینا، اور پھر مخلوط نظام اور مخلوط محافل کہ جہاں پر مرد اور زن کا اختلاط ہو، جہاں پر بے حیائی کے عنوانات زیادہ ہوں، اور جہاں پر انسانیت کو تکلیف پہنچانے کا گمان جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہو جائے۔ اسی دھاگے کی وجہ سے کتنے ہی ایسے کیسز ہیں، معلوم ہوا بائک چلانے والا موٹر سائیکل پر گزرنے والا، اس کو یہ لگی گردن پر اور گردن کاٹ کر اس کو بالکل موت کے دہانے پہنچا دیا، اور وہ شخص اس تکلیف کے باعث دنیا سے ہی چل بسا۔ اسی دھاگے کے بجلی کی تاروں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، کرنٹ کی وجہ سے پتنگ اڑانے والوں کے دونوں بازو جل گئے اور کٹ گئے۔
کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جہاں پر مال کا ضیاع بھی موجود ہے، جہاں پر انسانی جانوں کا ضیاع بھی موجود ہے، اور ان تمام کھیلوں سے مقصود کیا ہے؟ دنیاوی مفادات ہیں، صرف ظاہری نمود اور نمائش ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی خیر کا عنوان اور پہلو نہیں پایا جاتا۔ تو لہٰذا اسلام اس طرح کے تصورات اور چیزوں سے منع کرتا ہے، اور اسلام نے مسلمان کی مال اور جان اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت اور اس کی نگہبانی کی تعلیم دی ہے۔ اس کو پاش کرنا اور اس کو جانی نقصان پہنچانے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ یہاں پر چھتوں پر پتنگ اڑانے کی وجہ سے ساتھ والے گھروں کا مکمل پردہ ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ اگلے شخص کی بے پردگی کرنے کے معنی رکھتا ہے۔ اور مال کا ضیاع اور جان کا ضیاع بھی یہاں پر ان ہلاکتوں کی وجہ سے کئی گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تصورات کی وجہ سے اسلام اس طرح کے کھیل کی بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ کھیل کھیلنا شریعت کی روح سے فقہا کے نزدیک یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس پتنگ بازی پر پیسے لگانا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوا۔ اور اس پتنگ بازی کے، بسنت بازی کے جو آلات ہیں، دھاگا، پتنگ، ان کو لا کر بیچنا اور اس کے ذریعے سے آنے والی جو آمدنی ہے، شریعت اور فقہا نے اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اس میں کسی قسم کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان زیادہ ہے، اپنا بھی اور معاشرے کا بھی، دوسرے افراد کا بھی۔ اور اسلام اس طرح کی تعلیمات مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں نہیں دیتا کہ جہاں پر معاشرے میں کفار کو تکلیف پہنچانا مقصود کیوں نہ ہو، اور جہاں پر صرف اسلامی معاشرہ ہو، مسلمان رہ رہے ہوں، خونی رشتہ دار اور آپس میں دلی محبت رکھنے والے لوگ رہ رہے ہوں، تو اسلام اس طرح کی جگہوں پر تو اس طرح کے فنکشن، اس طرح کے ظاہری نام اور نیاد والے کھیل تماشوں کی اجازت تو بالکل ہی نہیں دیتا۔ لہٰذا پتنگ بازی اور بسنت بازی سے انسان خود بھی بچے، اگلوں کو بھی حکمت اور بصیرت کے ذریعے سے بچا لے، اور اس طرح کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچائے کہ جہاں پر ان اشیاء کی خرید اور فروخت کرنے کے زمرے میں انسان کی اپنی استعداد لگتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے انسان کو شرمندگی کا سامنا۔ وما نعانيه من ضيق ومن سقم